نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اور تو کیا جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی رضا پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے کے قریب ہے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ اور جس عمارت کو انہوں نے بنایا ہے گرنے کی خطرے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، سوا اس کے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ بے حد جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مقدسات میں جو سب سے پہلے بات ارشاد فرمائی کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، دین متین کی تبلیغ ہے، اشاعت ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کا ارادہ ہی نافرمانی اور کفر ہے۔ قرآن پاک میں یہ بڑی بات وضاحت کے ساتھ آ گئی، ہر ایک کا مقصد ایک نہیں ہوتا۔ مسجدیں سب بن رہی ہیں، لیکن ہر مسجد کے بننے کے پیچھے نظریہ سوچ الگ ہے۔ آج حضرت اس بات کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے ہمیں کہ یہ اللہ کا پاک کلام قیامت کی دیواروں تک کے لیے ہے۔ مسجدیں اجارہ داری اور ڈیرہ داری نہیں ہیں کہ یہ نمبرداروں کی مسجد ہے، یہ چودھریوں کی مسجد ہے، یہ جناب راجپوتوں کی مسجد ہے، یہ کمیوں کی مسجد ہے، جی جناب نمبرداراں دی مسجد ہے۔ یار یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بس ختم ہوگی بات۔ نمبردار کی تو چودھری کی تو ٹیوانے کی تو فلانے کی، بھئی اللہ کا گھر ہے، ختم ہوگی بات۔ میں مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی بندے کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ بھئی آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، بس ایک میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ آپ سجدہ اللہ کو کریں گے، ختم ہوگی بات۔ کئی مرتبہ ایسا موقع ہوا ہے، شیعہ حضرات آئے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری نہیں ہے، تو اکثر پڑھاتا ہوا بیٹھتا ہوں، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، تو آ کے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم نماز پڑھ لیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کہتے جی اللہ کو، بات ختم ہو گئی۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ جی نہیں ٹھہراتے، ختم ہوگی بات۔ یار آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آخری نبی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، آپ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے، تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں، یہ پھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے ہمارے عقائد نظریات آپس میں نہیں ملتے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ اگر آپ سجدہ اللہ کی ذات کو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، آؤ بسم اللہ پڑھو گے۔ ہر مسلک کا آدمی ہمارے پیچھے کھڑا ہے، ہم نے کبھی کسی کے مسلک کو ٹونٹ نہیں کیا۔ میں نے مناظرہ پڑھا ہے، ہم مناظرہ کرتے رہے، کسی کو بھی گرانا میرے لیے 5 سے 10 منٹ کی گیم ہے، ہم ان کو گرا دیں گے، لیکن یہاں پر ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت مسلکی جنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے قبلہ۔ اس وقت بہت پڑھے لکھے لوگ، بہت عربی پر بڑی زبردست پکڑ، قواعد پر بڑی زبردست پکڑ، قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، احادیث بڑی سونی پڑھتے ہیں، لیکن جب منہ سے ان کے نکلتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں۔
مولوی مسعود صاحب آج کل کوئی نئے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، میں تو اس کو جانتا نہیں، مجھے کسی نے رات کو کلپ بلا، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو انتہائی برے الفاظات کے ساتھ یاد کر رہا تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ بھائی تو ٹھیکیدار لگ گئے ہیں، تو کون ہے؟ بخشنا اللہ نے ہے، اعمال اللہ نے قبول کرنے، جنت اللہ نے دینی ہے، جہنم اللہ نے دینی ہے، تو کون ہوتا فیصلہ کرانے والے؟ بھائی کسی کے آپ جو شخصیات ہیں، محترم شخصیات ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے، میرے پاس ساری کتابیں پڑھی، سب حوالے لگے ہوئے ہیں، سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم خود اس جو ہے نا دلدل کے اندر سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کا بڑے اچھی طرح ادراک ہے کس کی کون سی کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں پر ہم ان کی گردن دبوچ سکتے ہیں، یہ سارے ادراک ہیں ہمیں۔ لیکن یار ہم یہاں پر کسی کو لڑانے کے لیے نہیں بیٹھے، جنگ کروانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنانے کے لیے اور اس کا بندہ بنانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے حضرت، بنائی تو ہیں مسجدیں لیکن فرقہ واریت کے نام پر، یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ نفرتوں کے، پھر ایسی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے سلام لینے کے روادار نہیں ہیں، انتہائی بری بات ہے، انتہائی بری بات۔ جس مکتبہ فکر میں بس پیدا ہو گئے نا جی، جو آپ کی گرد حصار ہے، بس اسی کے اندر وہ مینڈک کے، وہ کنویں کے مینڈک بن کے رہنا پسند کریں گے، حقائق کے قریب نہیں جاتے، حقائق کے قریب۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی دو بات تو منافقوں کی مسجد کی اور ایمان والوں کی مسجدوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے گا، میں اس بات سے بڑا ہی اکثر میں ساتھیوں سے دور بھی رہتا ہوں، اور جو خاص کر جو فرقہ بنانا جن کے دماغ آلودہ ہو چکے ہیں ان سے تو بہت زیادہ دوری اختیار کرتا ہوں۔ قرآن پڑھو یار، حدیث پڑھو، اللہ رسول کا کوئی مسئلہ کرو، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو چپ کر کے بیٹھو، کسی کو ٹینشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اندازہ کیجئے اگر ہم ایسی بات نہ کریں تو ہمیں وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نہ کرو بھائی، ہم آپ کو تسلیم کروانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آئے، وہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ ہم سے اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا مسئلے کی جنگ لڑو گے تو تم مسلمان ہو، اگر نہیں لڑو گے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ ایمان سے بتائیے گا، آپ لوگوں نے قبر کے سوالات کے بارے میں سنا ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تیرا رب کون؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں حضرت حافظ قرآن بھی، قرآن کو تھوڑا سا حدیث بھی جانتا ہوں، آپ مجھ سے کہیں گے تو میں آدھا پونا گھنٹہ اللہ کی شان کی آیتیں جو جتنی قرآن پاک میں میں پڑھ دوں گا، جو احادیث مجھے یاد ہیں۔ لیکن کیا آج کا ایک مسلمان جس کو ہم کہیں صرف 5 منٹ تو نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات بیان کرنی، تو 5 منٹ سیاست پہ بات کروا لیں، دنیا پہ بات کروا لیں، فلم و ڈراموں پہ بات کروا لیں، اور دوسری خرافات پر، لغویات پر بات کروا لیں تو گھنٹوں چل جائیں گے، لیکن 5 منٹ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کرنے کو کہیں وہ نہیں بیان کر سکیں گے، جبکہ سوال سب سے پہلے یہی ہونا ہے، تیرا رب کون ہے؟ پہلے سوال، پھر اس کے بعد ما دینو کا، ہاں بھائی جناب کا دین کیا ہے؟ کون ہو؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، کون ہو؟ کون؟ ما دینو کا، دین کا سوال ہونا ہے نا جی۔ جب فرشتے یہ پوچھیں گے آپ کا دین کیا ہے؟ ہمارے اسلام کی بنیادیں 5 گنوائی جاتی ہیں، 6ٹھی جہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، ہماری نماز کی شرائط الا ماشاء اللہ جو علماء کے قریب ہیں ان کو آتی ہوں، ورنہ نماز کی شرائط اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یہ۔ نماز کی شرائط کیا ہیں؟ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز کے واجبات کیا ہیں؟ نماز کے مفسدات کیا ہیں؟ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟
کن چیزوں سے شروع نہیں ہوتی؟ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ کون کون سی واجب ہیں؟ کون کون سی سنت ہے؟ اچھا جی، روزے کے کیا احکام ہیں؟ زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں؟ یہ دین کے زمرے میں آ گئیں کہ آپ کی ہر چیز پوچھی جائے گی۔ جناب آپ نے نماز پڑھی؟ آپ نے روزہ رکھا؟ آپ نے زکوٰۃ دی؟ آپ صاحب نصاب تھے؟ آپ نے حج کیا؟ یہ سوال ہوں گے۔ لیکن اللہ کی قسم فرقہ وارانہ غلیظ دماغ والے لوگوں کی زبانوں سے کبھی ایسی بات نہیں نکلے گی۔ وہ کہے گا تیرا فلانا بابا ایندا، تیرا فلانا بابا ایندا، تیرا فلانا ایندا، فلانا ایندا۔ اللہ دی قسم میرے دسو جو فوت ہو گئے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گیا؟ بھائی جو فوت ہو گیا، مجھے تو قرآن سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے نا جی، مر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یا تو پھر اس وقت جہنم کے فرشتے آئے ہوتے ہیں یا پھر جنت کے آئے ہوتے ہیں، تو فیصلہ تو اس وقت ہو گیا نا۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان اس دنیا سے روانہ کیا، صاحب ایمان اس دنیا سے روانہ کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جہنمی ہیں، وہ فلانے ہیں، فلانا ہے، فلانا ہے۔ ایک جنتی کو جہنمی تو کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کو جنت دے دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کا ایمان پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتا سچا کون، تو یا تیرا رب؟ یہ جھوٹا ہو گیا۔ اس کے منہ میں کیا آئی؟ خاک۔ اچھا جی، پہلا سوال ان کی تیاری کوئی نہیں، دوسرا سوال اس کی تیاری کوئی نہیں۔ پھر بحیثیت باپ تیری کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت اولاد کیا ذمہ داریاں ہیں، بحیثیت شوہر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حضرت یہ دین ہے۔ میں بحیثیت ایک مبلغ کے مجھے کس حد تک اجازت ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو اتنا راشن پانی دے کر تبلیغ کو نکلوں، کتنی ضروریات پوری کر کے ان کے لیے نکلوں؟ ایک بندہ گھر والے اس کے محتاج بیٹھے ہیں، بھیک مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، قرضے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، وہ تو تبلیغاں نو نکلے ہوئے ہیں، تیری تبلیغاں دی کی رب نو لوڑ ہے؟ یہ نہیں پوچھا جانا۔ رب نے یہ پوچھنا ہے جو تیرے اوپر میں نے فرض کر دیا تھا، تو نے کلمے پڑھے تھے جس کے ساتھ، جس کو تو زوجہ بنا کے لے کے آیا ہے، اس کے حقوق ادا کیے۔ کائنات میں سب سے بڑی مختار ہستی مخلوقات میں میرے سونے نبی کی ذات ہے۔ آپ جناب نے ہر ایک زوجہ کا الگ سے حجرہ بنایا ہوا تھا۔ آپ جناب ہر روز تشریف لے جاتے تھے، ہر ایک کی ضرورت پوچھتے تھے، پھر ہر روز ایک خاتون کے گھر آپ جلوہ گر ہوتے، اور حتیٰ کہ جب آپ کا وصال قریب ہوا، آپ بیمار ہوئے، سب ازواج کو بلا کے کہا بھئی اب میری طبیعت اجازت نہیں دے رہی، تم ساری اگر مجھے اجازت دیتی ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں رک جاتا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے عظیم بڑی ہستی، اس سے بڑی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا۔ وہ تو فرائض رہ گئے، مسلک کی جنگ آ گئی، اور جناب اللہ معاف کرے، میں حیران اس بات کا ہوں یار، 10 سال 12 سال تم نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم پڑھتے ہیں نا جی، تو لاکھوں بندہ اس بندے نے مسلمان کیا ہے، لاکھوں بندہ۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر 465 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے جا کے، 4 صدی میں، 5ویں صدی میں۔ تو حضرت اس وقت سے لے کر وہ جب لاہور تشریف لائے، انہوں نے کتنے مسلمانوں کو کیا۔ ہم حضرات اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، علماء کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں انہوں نے مسلمان کیے۔ ہم نے سوائے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کیا کیا؟ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا پلے پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑا۔ اچھا جی، پھر تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ذرا بتاؤ نا اس ہستی کے بارے میں کیا جناب کا خیال تھا، کیا کہا کرتے تھے؟ میں اس بات پر حیران ہوں، ابھی تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائے۔ قرآن پاک نے جب بھی حضور سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا، القابات کے ساتھ کیا۔
یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اچھا جی، پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سونے سونے کر کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہاں جی، سونے سونے کر کے القاب۔ میں قرآن کی بے شمار آیتیں پڑھ سکتا ہوں، یہ چند آیات برکت کے طور پر میں نے تلاوت کی تاکہ 4 مقامات پر صرف آپ جناب کا نام آیا قرآن میں، صرف 4 مقامات، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ مغالطے میں نہ پڑ جائیں کہ میں کس نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سونا قرآن چلیا جا رہا ہے آپ جناب دی شان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں کتنے القابات کے ساتھ کس نے پکارا؟ آج ایک مکتبہ فکر نے وہ کہتا ہے محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام کے ساتھ وہ کوئی القاب نہیں لگا رہا۔ اپنے باپ کو کہا ہے نا، رشید نے یہ کیا، شیدے نے یہ کیا، رضوان نے یہ کیا، کیا نا پیو نو، باپ کو تو ابو جی، ابا جی، بابا جی، فلانا جی، فلانا جی۔ تو جب سرکار کی باری آئے تو پھر نام دے نال کوئی لقب بھی نہیں نظر آتا انہوں نے، مت ماری گئی ہے، عقلا ماری گئی ہے۔ حضرت اگر قرآن میں نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں پھر بھی ادب کا تقاضا تھا، لیکن جب قرآن اللہ کی ذات نے، وہ محتاج نہیں کسی کو لقب دینے کا، وہ یا موسیٰ یا عیسیٰ کر کے بات کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، وہ جس کو جیسے مرضی بلائے۔ لیکن اسی ذات نے القاب دیے، تو آپ وہ لقب نہ بولیں جو سنی بولتا ہے، آپ وہ بولیں جو قرآن بولتا ہے۔ آپ نذیر کہیں، بشیر کہیں، سراج منیر کہیں، مزمل کی شان والا کہیں، مدثر کی شان والا کہیں، والضحیٰ کے چہرے والا کہیں، واللیل کی زلف والا کہیں، اب وہ القاب بیان کیجئے نا جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن بیان کرنے میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، ان کو کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ قرآن نے یہ بات تو مسجدوں کی تھی، لیکن مسجدوں کے اندر سے اٹھنے والے جو اصل فتنے تھے، قرآن ان کی بات کر رہا ہے۔ اوے اللہ کے بندے، ان مساجد میں نہیں جانا جس مسجد میں باعث تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کوئی احترام نہ ملے، ادب نہ ملے۔ حضرت مجھے یہ ایمان سے بتائیے گا، جب میں آپ کو بتاؤں یار آپ فلانی جگہ پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کے نا جی اس حیت کا بندہ ہوگا، چہرے پہ اس کی داڑھی ہوگی، کاندھے پہ اس کی زلفیں ہوں گی، سر پہ اس کے پگڑی ہوگی، چہرہ اس کا خوبصورت سرخ اور سفید ہوگا، ہاں جی فلان کلر کا اس نے لباس پہنا ہوگا، آپ جا کے وہاں اس بندے کو لے آئیے۔ اب جب تک آپ کو میں یہ نہ بتاؤں اس بندے کی صفات کیا ہیں، اس کی حیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، ایویں جا کے کہاں یار اتنے بندہ کھڑوتے ہی جا کے اتنے لے، آپ کہیں گے حضرت صاحب کوئی اس کی کوئی نشانی بھی تو بتا دینا۔ تو قبر میں جب آپ کے سامنے سوال رکھا جائے گا، چہرہ انور کیا جائے گا، اور مجھے یقین کامل ہے انشاءاللہ میں اپنے سونے نبی کا چہرہ دیکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے چہرے کے اوپر کیا چیز تھی، آپ کے سر انور کی شان کیا تھی، آپ کی گال مبارک کی شان کیا تھی، آپ کے لوحہ مبارک کی شان کیا تھی، آپ کی زبان مبارک کی شان کیا تھی، آپ کی نگاہ مبارک کیسی تھی، میرا سونا نبی جب مسکراتا تھا اس کی مسکرانے کی شان کیا تھی۔ ہم تو انشاءاللہ تعالی العزیز جب وہ سوال کرے گا نا جی چہرہ مصطفیٰ دکھا کے، تو ہم فوراً بول اٹھیں گے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ ہم تو ساری زندگی اس کی تعریف ہی کرتے تھے، اسی یار کے پیچھے تو ہم چلتے رہنے۔
حضرت مسلک کی جنگ ہر کوئی ٹھوکے گا. اور آج کل نا جی یہ رفع یدین کا بڑا مسئلہ اٹھا ہوئے ہیں جی مولوی ویشی ہوئے پھر دینے جن نے رفع یدین نہیں کی تو دی نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی کوئی نہیں. تو بابا دین کی یہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. اللہ کی قسم جس نے بغیر رفع یدین کے جو ہم کرتے ہیں پہلا یہ واجب ہے، اس کے بغیر کسی نے ایک بھی نہیں مقام پر کیا، اللہ کی قسم اس کی نماز بالکل صحیح، اس کی نماز میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ میرے نبی نے پہلے کیا، ہم مانتے اس بات، پھر آقا جی نے چھوڑ دیا، حکم دیا سکون اختیار کرنا نماز کے اندر. آپ کہہ دیں جی یہ نبی کی حدیث ہی ختم ہوگی بات، المک کہہ دو. حضرت صرف نا وہ کی گل کریے، ایک مسلک کی جنگ ہے، مسلک کی جنگ ہے، پیٹ دا سارا پیٹ تو ہر شے ہیڈ دی مسلک کی جنگ ہے. ایک فرقہ وارانہ اینکیں ہیں جو لگائی ہوئی ہیں. آپ صرف یہ بتائیں قبر کے سوالات میں رفع یدین ہے یا نہیں ہے؟ قبر کے سوال میں پہلے سوال ہے تیرے رب کا، آپ نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. دوسرا سوال ہے آپ کے دین کا، آپ نے دین کو سمجھ لیا. انہوں نے سارا دین کٹھا کر کے نا جی ادھروں بھی لپیٹ کے ادھروں بھی لپیٹ کے ادھروں بھی کٹ کر کے ادھروں بھی کٹ کر کے وچوں رفع یدین جتنا روک دیتا. بس اتنا ہی دین ہے جی، بس اتنا دین ہے، باقی ساری کھلی ولی تے چھٹی چھٹی کری جاؤ. اور اللہ معاف کرے یہ مکتبہ فکر ماں باپ کا سب سے بڑا گستاخ اور بے ادب. اللہ کی قسم جو اللہ کے رسول کا ادب نہیں سیکھتا وہ ماں باپ کا ادب بھی نہیں کرنا جانتا. وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح بولے گا. دعا کرو یہ جو سوال ہم سے ہونے نا جو اصل سوال ہونا ہے، قرآن پڑھا ایسا جے کہ نہیں پڑھا ایسا نہیں، اور دین سمجھے سی کہ نہیں سمجھے سی، اللہ دی ذات دے بارے جان دے ہو نہیں جان دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے جان دے ہو نہیں جان دے. میں نے جو اپنی زندگی میں سب سے پہلے کتاب لکھی تھی وہ سب سے پہلے میں نے لکھی تھی گلشن شاف محشر کے مہکتے پھول. میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کتنی خواتین سے نکاح فرمایا، کتنی کے ساتھ منگنی ہوئی، کتنی آپ کی ازواج رہیں، کتنی آپ کی اولاد پاک تھی. یہ سب سے پہلے میں نے کتاب لکھی. اس کے بعد پھر حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، شان غوث الورا اور دور حاضر کے پیروں فقیروں کے لیے لمحہ فکریہ کہ غوث پاک کو مانتے ہو تو کردار غوث کو کیوں نہیں مانتے. اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم صلی